الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. میں نے آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ کاف کی کوئی کاف ہے جس کے نام کی سورت کا ہے اور کافی ایسا ہے جو خالق اس کاف کی قسم کھا رہا ہے. کاف والقرآن المجید قسم ہے کاف کی اور قرآن مجید کی. ترتیب میں کاف پہلے ہے قسم میں قرآن بعد ہے. ماننا ہوگا کاف کو ایسا وجود ہے جو قرآن میں فضیلت زیادہ ہے. وہ کاف کون ہے جسے امیر المومنین ہے. سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے نام کی یہ سورہ کریمہ ہے جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَاسْتَمِعْ میرا حبیب انتظار کے ساتھ کان لگائے رکھو. انتظار منتظر رہو. خدا جانے یہ آواز کروڑوں سال بعد میں آئے گی انتظار شروع سے. انتظار کب سے شروع سے. وَاسْتَمِعْ کان لگائے رکھو. غور سے سننے میں انتظار کرو. یعنی مقصد ہے آواز کب آئے گی کوئی معلوم نہیں لیکن یوم کی نفس بتاتی ہے کہ اللہ جانے یوم میں چونکہ رات بھی شامل ہے دن بھی شامل ہے کوئی تعین نہیں. معلوم ہوتا ہے انتظار ہر وقت ہے. میں جملہ کہتا ہوں میں کہوں گا اے اللہ تیری عبادت کا وقت مقرر ہے انتظار کا وقت مقرر ہے. اور اس کے لیے وقت مقرر نہیں. بس تمہیں اب کسے کہا جا رہا ہے سرکار دو عالم اور اللہ فرما رہا ہے تیرا حبیب. معلوم ہوتا ہے یہ دو تو ذاتیں ہیں کہ جو رات کی باتیں کرتی ہیں یا سرکار دو عالم ہے ذات مصطفیٰ یہ دو ہی تو ہیں. اب انہیں کے ذریعے سے ہر بات سامنے آئے گی. بس تمہیں غور سے کان لگا کے حبیب متوجہ رہو منتظر رہو. یوم اس دن کے یوم ینادی المنادی جس دن ہماری طرف سے مقرر منادی دینے والا ندا دے گا.
خدا جانے وہ کیسا دن ہوگا جس دن میں منادی دینے والا ندا دے گا. ندا دینے والا بھی منتظر، کیونکہ اس نے تو ندا دینی ہے، وہ بھی منتظر ہے. اب جس کے لیے ندا ہے وہ منتظر نہیں منتظر ہے. ٹھیک ہو؟ یوم ینادی المنادی من مکان قریب. توجہ کرنا ہے، تھوڑی سی بات آج کرنی ہے. وہ قریب مکان سے کہا جا رہا ہے پورے عالمین. وسعت عالمین کتنی ہے خدا جانے، اسی کی وسعتیں ہمیں آسمان کی وسعتیں بتائیں گی کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں. یا عالمین کے ان آسمانوں کی وسعتیں جنہیں معلوم نہ ہوں وہ کیا جانے عالمین کتنی وسعتیں رکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ آواز آخر ایک ہی جگہ سے ہوگا، ایک ہی دینے والا ہوگا، ایک ہی جگہ سے آئے گی، لیکن وہ پہنچے گی کہاں تک؟ عالمین. کتنی وسعتیں ہیں عالمین میں، مگر ہر سننے والا یہی سنے گا کہ میرے قریب سے آواز آئے. کتنی بڑی بات، بالکل مکان قریب. قریب کون کہہ رہا ہے؟ خالق. اور جب خالق قریب کہے گا تو اس کے لیے کتنی قریب ہوگی؟ غور نہیں فرمایا. اب ذرا خالق کا قریب تو دیکھے نا. خالق کی طرح قریب کیا کہتا ہے؟ پروردگار ذرا تم بتا تو صحیح تیرا قریب کیا ہے؟ یہ سنایا ہوا ہے نا، ذرا چلا اب تو اس متوجہ ہو جائیں گے. پروردگار بتا تو صحیح تیرا قریب کیا ہے؟ فرمایا ان الساعۃ لقریب. ساتھ سے کم رہا نہیں، قیامت نہیں، یہ ظہور کا دن قریب ہے. چلو قیامت قریب ہے آپ کے لیے، میں جملہ کہہ دوں قیامت قریب ہے. اللہ جانے کب کی دور قیامت جس کا قریب ہو. اتنی دور کی قیامت جس کا قریب ہو. اگر وہ کہہ دے اے آل محمد تو تجھ سے ہر قسم کا رجس دور ہے، اس لیے دوری کتنا ہو جائے گی. یہ باتیں سنی ہوئی رجس ان سے کیا ہے؟ دور ہو گیا. میں نے چلو آپ خوش ہو جائے تھوڑی سی بات کر کے. دور رجس ان سے دور ہے، اور دور کب تک ہے؟ قیامت تک. قیامت تک تو رجس ان کے قریب آنا نہیں، کیونکہ قیامت قریب ہے. اور قیامت کے بعد رجس ہے نہیں. پہلا پھر رجس ہے کون؟ بات جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے. من مکان قریب. مجھے کچھ بات کرنی ہے، سنانی ہے، توجہ کرنا ہے. سرکار خدا کے لیے آل محمد اللہ نہیں ہے، یہ 14 اللہ نہیں ہے. پھر اللہ ان کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ کیا کہ یہ اللہ ہے، اللہ نہیں. ٹھیک ہے اللہ نہیں. اچھا آگے کر دیں. من مکان قریب. قریب مکان سے ہوگا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. اس دن آواز آئے گی حق کی. ندا دینے والا کون؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انا منادی لہو. اور یہ حکم ہے کہ ندا دینے والا منادا لہو جس کے لیے ندا دے گا، منادا لہو ندا دینے والے سے افضل ہوتا ہے. میں کیا کہوں؟ ندا دینے والا جن کے لیے ندا دے گا کون افضل ہوگا؟ فرمائیں. آپ نے تو چلو کہیے بھائی. ندا جو دے رہا ہے، جس کے لیے ندا دے رہا ہے، منادا لہو عربی میں افضل ہوتا ہے. جس کا ندا دینے والا امیر المومنین ہو تو پھر بار بار امام کہتے ہیں نعرہ الصلاۃ. متحمل ہوں سنتے آئے آپ خوشنودی امام زمانہ بلند سلوات.
فرماتے ہیں انا منادی لہو، میں ندا دوں. ندا کیسے آئے؟ سرکار کا اس دن پہلی مرتبہ اتنی مدت کے بعد حکم ہے ان کا نام نہ لیا جائے، سرکار کی صفات یا کلیت بیان کی جائے، نام نہ لینے کا حکم ہے. لیکن اس دن میرا آقا نام لے کے، معلوم ہوتا ہے نام لے کے، باپ کا نام لے کے بھی اعلان کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جناب امیر اعلان کریں گے تو فرماتے کیا ہیں؟ قد سمعہ ثقلان الجن والانس، ساری کائنات کے جن و انس میرے اس کلام کو سنیں. جناب امیر فرماتے ہیں وہ میرے کلام کو سنیں گے سارے. عجیب ایک لفظ فرمائی، وَقَدْ فَهَمَهُ قَوْمٌ، میرے اس ندا کو سمجھے گی ایک قوم. خوش ہونا چاہیے، صحیح خوش ہونا چاہیے. معلوم ہے آپ بھولے نہیں ہیں ماں، سنیں گے سارے لوگ. بہت مجھے روحانی کی خوشی ہوئی امام کے فرمان کہ سنیں گے سارے، لیکن اس ندا کو سمجھے گی ایک قوم. وہ قوم ہے کون؟ جو ولایت علی کا اقرار. بہت بڑا احسان ہے خالق کہ اس نے ہمیں ان کی معرفت عطا فرما دی، ان کی پہچان کرا دی. قد فہمہ قوم، ایک قوم ہوگی جو اس میرے ندا کو سمجھ لے گی. ساری دنیا سنے گی، سمجھے گی نہیں، یہ قوم سنے گی بھی سمجھ بھی نہیں. پھر کتنی جلدی پہنچے گی وہ آپ کے لیے، وہ پھر بات میں پیش کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي لَأَسْمَعُ قَوْمَ الْجَبَّارِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِاللُّغَاتِهِمْ، میں ندا دوں گا عربی میں. معصوم فرماتے ہیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ندا دوں گا عربی میں کائنات کی ہر قوم و فرد اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کرتے جائیں. تو حضور کس میں بولتے ہیں؟ عربی میں. ہر آنے والا اپنی اپنی لغت میں ترجمہ سنتا جاتا ہے. یہ کمپیوٹر کس نے لگا دیا؟ اپنی بار ہے. اب بھی تو آتا ہے نا کمپیوٹر، آپ کو آتا ہے. تو اس وقت یہ سرکار جب بولتے تھے تو ہر آدمی اپنی اپنی زبان سنے گا. میں جملہ کہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، جو کائنات کی ہر لغت میں اپنی زبان کو ان کی زبان میں بتا دے، اس کا ان زبانوں کا عالم ہونا ضروری ہے. ان لغات کا امام کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. فرمایا ان تمام جتنے لوگ سنیں گے اپنی اپنی زبان میں سنیں. یہ نہ کہیں کہ ہم نے سنا نہیں، بعد میں کوئی تعارض نہ کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کیا آواز آئی. سامعہ، یہ سنائی جائے گی، اور ان کی زبان میں سنانا ایک بات کی دلیل ہے. اعلان ہو جائے گا حق آ گیا، جس کا انتظار تھا وہ منتظر آ گیا ہے. سبحان اللہ، وہ منتظر آ گیا. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں انا الخضر معلم موسیٰ. سبحان اللہ. اب یہاں یہ اس خطبے کے ساتھ ان جملوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ امام رضا جان بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں ہی خضر ہوں جو موسیٰ کا معلم تھا. انا معلم سلیمان ابن داؤد. میں سلیمان ابن داؤد کا معلم تھا. انا ذوالقرنین، فرمایا ذوالقرنین ہی میں ہوں. پھر آگے پھر سے کہا انا قدرت اللہ.
انا ید اللہ ہے، انا عین اللہ ہے۔ سرکار آگے یہ جملہ ہے تو ندا کون دے گا؟ جناب امیر علیہ السلام ندا دے گا۔ اب ندا دینے والے کو پابند کیا، سرکار تو جو کرنا بات بیس آپ شروع کریں۔ اس دن رسول کیا ہو جائیں گے؟ پہلے سے ہی منتظر، سرکار منتظر ہے۔ اچھا، انتظار میں جس کا انتظار کیا جاتا ہے اس میں انتظار میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ انتظار کے لیے قرآن میں 2 لفظیں آئی ہیں، قل فتربصوا انی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار میں رہو۔ یہ ربصا کی لفظ ہے، ربصا بھی انتظار کی، یہ بھی ہمارے لیے بھی کہا، توحید اپنے لیے بھی کہے۔ فانتظروا، ہمیں بھی انتظار کی لفظ سے تعبیر کیا، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہاری طرح منتظر ہوں۔ معلوم ہو گیا 12ویں کے انتظار کے لیے 2 لفظیں آئی، ایک انتظار کی لفظ آئی، ایک تربص کی لفظ آئی۔ انتظار اور تربص کے لفظوں میں فرق، دونوں میں انتظار ہے، اس میں بھی انتظار ہے، اس میں بھی انتظار ہے، مگر انتظار کی لفظ میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے۔ خدا جانے وہ کتنا عظیم ہے، خود عظیم جس کے انتظار میں۔ انتظار کس کا کیا جائے؟ جو عظیم ہو۔ انتظار میں عظمت کی لفظ پوشیدہ ہے، اس لیے معلوم ہوا جس کا انتظار خالق کرا رہا ہے خود بھی منتظر ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس کی عظمتوں کو مٹا دیکھیں بحث کرتے ہیں، عظمتوں کو دکھایا کیوں؟ خاص ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے، انہیں عظیم دکھانا ہے۔ میں جملہ کہیں کل بھی میں نے کہا، ان کا عظیم دکھانا ہی اپنا عظیم سمجھائے گا۔ اگر ان کو عظیم نہیں بتائے گا تو عظیم ہونا کیسے سمجھا جائے گا؟ ان کا عظیم ہونا اس کے عظیم ہونے کی دلیل ہوگا۔ تو انتظار میں کیا ہے؟ عظیم ہونا۔ تربص میں انتظار ہے، لیکن انتظار اس کا ہوتا ہے جو کمال خیر ہو۔ بے سواد میں تربص اس کا کیا جاتا ہے جو کمال میں خیر ہی خیر ہو، چونکہ اللہ خود خیر ہے۔ اللہ کا خیر، خیر مطلق ہے، ذات خیر مطلق ہے۔ اب جو خیر مطلق جس کے انتظار میں ہوگی وہ خیر مطلق ہوگا یا نہیں؟ اب اس کا خیر مطلق کس معیار کا ہوگا؟ جہاں خیر مطلق انتظار میں ہے۔ اس کے خیر کا پہلو کتنا نمایاں ہو، کتنا نمایاں ہو گیا کہ اس کے انتظار میں کون ہے؟ کبھی ساری دنیا اس کے انتظار میں ہے۔ تو معلوم ہو گیا اس کل خیر کا، جو کل خیر کے انتظار میں ہو اسے کبھی بھی شر کا تصور نہیں ہو۔ خدا کی قسم اپنے آپ کو منتظر بنا کے بالکل بات کو طے کر دیا، ادھر خیر ہی خیر ہے، بشر ہی من اللہ ہے۔ خیر و شر ایسا کہتے، خیر و شر من اللہ کیا ہو؟ وہاں خیر ہی خیر، چونکہ خیر کس کی منتظر ہے؟ آگے خیر۔ اب ان کا انتظار، ماشاءاللہ اب میں بات کو آگے بڑھائیں۔ جب انتظار میں رسول کو منتظر رکھا، رسول تو منتظر ہیں اطاعت کے اعتبار سے، توجہ ہے رسول تو ان کے منتظر ہیں، حکم الہی کا، حکم اللہ کا منتظر ہو جاؤ، منتظر ہونا ہے رسول، جن دن کا انتظار ہے سارے منتظر ہیں اطاعت الہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اطاعت الہی، توجہ فرمائیں، باتیں جلدی نہ گزر جائیں، مجھے جلدی بالکل نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ایسے آسانی سے بات پہنچے۔ اطاعت الہی میں
رسول منتظر ہے، اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت ہے. جب منتظر ہے تو اب اللہ جو منتظر ہے وہ کس بات میں منتظر ہے؟ اب دوسرا پہلے میں کہوں، جب رسول اطاعت میں منتظر ہے، اطاعت اللہ کی کر رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت کا نام ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی اطاعت کا تصور تم نہیں کر سکتے، اس رسول کی اطاعت کا نام توحید کی اطاعت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے. توجہ فرمائیں، جب اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کبھی بھی اتباع کا حکم نہیں دے گا، اطاعت کا حکم دے گا، کیونکہ اطاعت عقیدے کا نام ہے، اتباع عمل کا نام ہے. اتباع شریعت میں ہوتی ہے، اطاعت دین میں ہوتی ہے. دین مرکز عبادت ہے، اطاعت طریقہ عبادت ہے. طریقہ عبادت پر اجر ملتا ہے، عقیدے پر مغفرت ہوتی ہے. تو اب یہاں کیا کس کی اطاعت میں کیا جائے؟ رسول. تو معلوم ہو گیا یہ جو رسول اللہ کی اطاعت میں یہ انتظار فرما رہا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت رسول ہی کی اطاعت کا نام اللہ کی اطاعت ہے. بس سمجھ آ گئی. من یطع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. رسول ہی کی اطاعت کا نام ہے توحید کی اطاعت. اب ہم توحید کے لیے نہیں دیکھیں، کیونکہ وہاں تک تو ہماری رسائی صرف زبان کی حد تک ہے، لیکن اطاعت کی حد تک کن کی اطاعت کریں گے؟ رسول. میں آج توجہ فرمائیں، جب رسول کی ہم اطاعت کریں گے تو کمال اطاعت میں ہمیں کتنے فائدے ہو جائیں گے؟ رسول کی اطاعت بھی ہو جائے گی، توحید کی اطاعت بھی ہو جائے گی. اب جنہوں نے رسول کی اطاعت صحیح نہیں کی توحید کی کہاں ہوئی؟ کیا سمجھتے آپ کتنا حکیم ہے اللہ؟ انہوں نے کہا میری اطاعت کرو، اللہ کرتے رہو، لاکھ کرتے رہو، جب تک کہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے میرا اللہ ہونا کہیں کافی نہیں. اطاعت کس کی ضروری ہے؟ معلوم ہے اللہ کی اطاعت کا مرکز رسول ہے. اسی رسول کو مرکز میں اطاعت میں کیا ملے گی؟ جزا. جزا ملے گی. میں ایک بات کر کے یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب کسی رسول کو اطاعت میں جزا ملے گی تو جزا کون دے گا؟ اللہ. اب معلوم ہو گیا باتیں ہو گئی دو. رسول جزا لینے میں منتظر ہے، وہ جزا دینے میں منتظر ہے. جزا دینے میں کون منتظر ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جزا دوں میں، اس کا انتظار جزا دینے میں ہے. ان کی اطاعت جزا لینے میں ہے. جزا لینے میں ہے. جزا کون لے گا؟ رسول. اب میں یہاں سے آج کر کے آگے بڑھوں. پروردگارا جزا وہاں دی جاتی ہے جو مکلف ہو، جن کے لیے تکلیف بھی نہیں ہے وہاں تو جزا ہے نہیں. انہیں جزا میں جنت نہیں، ان کے لیے جزا میں جنت نہیں. جو پریشان کیوں ہو گئے؟ جو مکلف نہیں ہے ان کے لیے جزا میں جنت نہیں.
فرشتے مکلف نہیں ہیں. جب مکلف بھی نہیں ہیں، ان کے لیے تکلیف شرعی نہیں ہے، تو جزا میں جنت کہاں؟ غور نہیں فرماتے. اس لیے کہ فرشتے عقل رکھتے ہیں، خواہش نہیں رکھتے. کئی مرتبہ میں نے دہرایا، فرشتے عقل رکھتے ہیں، خواہش نہیں رکھتے. حیوان خواہش رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے. دونوں پہ تکلیف شرعی نہیں ہے. یہ دونوں مکلف نہیں ہیں. دیکھیں جملہ کہہ کے میں بات یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرشتے بھی مکلف نہیں ہیں، تکلیف کے جزا میں جنت میں نہیں جائیں گے. حیوان تکلیف کی جزا میں جنت میں نہیں جائیں گے. حیوانوں کے لیے جنت نہیں ہے، فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، جزا میں جنت نہیں ہے. کارندے بن کے جانا اور ہے. میں مثال بھی دی تھی، میں پھر دوہرا دے. یہ جیل میں جو پولیس والے کام کرتے ہیں، کیا یہ قیدی ہے؟ جیل میں جتنی کام کرتے ہیں پولیس والے، یہ تو ملازم ہیں. یہ قیدی نہیں ہے، ہیں جیل میں، رہتے جیل میں ہیں، لیکن قیدی نہیں ہیں. فرشتے رہیں گے جنت میں، لیکن استحقاق میں جنت نہیں ملے گی. جنت میں یہ جائیں گے، جنت میں رہیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن استحقاق میں نہیں، جنت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے. اب آپ میرے بھائی بھی ہیں، میرے بزرگ میں شادیہ مت ایک لفظ کہے کہ آگے بڑھتا ہوں خدا کے لیے. جب یہ مکلف نہیں ہے تو پھر فرشتوں کو جو سجدے میں رکھا ہوا ہے، خدا نے کب سے قیامت تک سجدے میں ہے، کچھ دینا ان کو. جو سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے نہیں کریں. جو پر پھیلائے کھڑے ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ. جو بالکل کھڑے ہوئے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب وہ عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کا صلہ جنت تو دیتا نہیں. میں جنت تو انہیں ملے گی نہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. استحقاق جنت ان میں نہیں ہے، لیکن کیا دے گا تو ان کو؟ اب جملہ کہنا خراب تو ہے. اب خدا کی قسم میں جملہ کو ان کو کیا دے گا؟ فرشتوں کو معصوم ہے، غیر معصوم سے معصوم کی عبادت کتنا بڑا. اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو ان کی عبادت کتنی اونچی ہے. غیر معصوم سے بہت اونچی عبادت ہے، لیکن جب اونچی عبادت ہے اسی اونچی عبادت کے لحاظ سے کیا دے گا انہیں؟ اجر دینا چاہیے یا نہیں؟ جب اللہ انہیں اجر دے گا تو ان کے لیے جنت تو ہے. ان کے لیے اجر کیا ہے؟ ان کے لیے صحیح بات ہے کہ اب ان کے لیے جو خالق اجر دے گا، ثواب دنیا کا ثواب میں ضرورت نہیں ہے، ثواب ان کے لیے نہیں ہے. ثواب ملتا ہے مکلف، یہ مکلف نہیں ہے. صحیح. ان کو جو اجر ملے گا کیا ہے؟ ان کی معرفت کا زیادہ ہونا. کیا بات ہے. اب جتنی عبادت کرتے چلے جائیں گے اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. جتنی عبادت کرتے جائیں گے معرفت بڑھتی چلی جائے گی. میری طرف دیکھیے، معرفت کن کی بڑھے گی؟ یہ بات سمجھ آ گئی تو بالکل بات سمجھ آ جائے. پھر توحید کا منتظر، رسول کا منتظر ہونا سمجھ آ جائے گا. اب جو معرفت ہوگی، کن کی معرفت ہوگی؟ اب جو معرفت دی جائے گی تو کتنی معرفت دی جائے گی؟ جتنی ان کی عبادت کا معیار ہوگا اتنی انہیں معرفت بڑھتی چلی جائے گی. تو ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں 4: عزرائیل، میکائیل، اسرافیل اور جناب جبریل. پھر ان تینوں میں افضل ہے جناب جبریل. تو معلوم ہو گیا تمام فرشتوں کا جو سردار ہے
وہ جبریل ہے، تو جبریل کی عبادت میں بھی کس کمال پر ہوگا، پھر معرفت میں بھی کس کمال پر ہوگا. اب اگر اسی جبریل سے کہا جائے میری عبادت چھوڑو حسین کا جھولا جھولا، میری عبادت چھوڑو، عبادت تو اسی کی کر رہا، میری عبادت چھوڑو. اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت چھوڑو، امام کا جا کے جھولا جھولا. اللہ عادل ہے، ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسری میں ثواب زیادہ نہ ہو. تو معلوم ہوگا فرشتوں کو معرفت کی زیادتی برکت کون ہے؟ توحید کی تو عبادت ہو رہی تھی، جھولا توحید کا نہیں جھلایا اور نہیں فرما رہا توحید کے تھوڑے جھولے ہوتے. بابا جس کا جھولا جھلانا جبریل کی عبادت سے افضل ہو، ان کی اپنی عبادت کا معیار کر. اب مرکز معرفت معلوم ہوتا ہے یہ جبریل ان کا جھولا جھولا معرفت پڑے ان کا کیا کر جھولا جھولا. اور جبریل بھی ایسا جھولا جھلاتا ہے اور جھولا بھی جھلاتا ہے اور لوری بھی دیتا ہے. ان فی الجنت نہر بلبن لعلی والفاطمہ لحسین وحسن. لوری بھی گا، لوری بھی گا رہا ہے اور جھولا بھی جھلا رہا. ٹھیک ہے، معرفت بڑھی، جن کی معرفت بڑھی. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا جب فرشتے اس کی عبادت ہی کر رہے ہیں تو بھئی ادھر چکی پسوانے کے لیے کیوں چکی پسوانا، یہ کیا بات ہوئی فرشتوں سے؟ نہ فرمائے نا جس پر یہ معیار عصمت ہو کہ فرشتوں کا سردار ہو جن کی تعداد کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ آگے چکی چلا ہے، چکی پیچھے کیوں؟ معلوم ہوتا ہے توحید چاہتی ہے فرشتوں کو بھی ان کی معرفت ہو. اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان کی معرفت. جو فرشتے میرے سارے نظام کو چلا رہے ہیں ان کا سب سے بڑا امین فرشتہ جبریل ہے، وہ بھی جانے کہ یہ کیا ہے. اے اللہ تجھے ان کے جنوانے میں لالچ کیا ہے؟ فرمایا ان کو جنواؤں گا تو میں جانا چاہوں گا. ابھی امام کا فرمان بیان کر کے
ابھی امام محمد باقر اگر آپ مجھے اجازت دیں 2 منٹ ذرا مشکل پڑھوں. اللہ ایک حقیقت کا نام جس کی کوئی ماہیت نہیں. میں کیا کہوں؟ توحید ایک حقیقت کا نام جس کی کوئی ماہیت نہیں. میں جملہ کو پھر بھی خدا کے لیے وہاں میں نے بیٹھی کی. آل محمد وجود ہو کے بھی ماہیت نہیں رکھتے. وہ تو واجب الوجود ہو کے ماہیت نہیں رکھتا. آقا خمینی صاحب کی کتاب کو پڑھی نا مصباح ہدایت. یہ وجود رکھ کے بھی ماہیت نہیں رکھتے. اچھا میں سنا دوں مجھے ذرا بات آ گئی ہمیں صحیح. یہ جو ان کا مقام ولایت ہے ان 14 کا، ان 14 کا جو مقام ولایت ہے، جس مقام ولایت میں یہ اس کے نور کا پرتو ہے. یہ بات وہاں تو ہوئی لیکن میں دوبارہ ضرور سناؤں. شادی یہ اللہ کے نور کا عکس ہے، پرتو ہے. اتنا قریب ہیں، کمال قرب رکھتے ہیں ذات توحید سے، انہیں مخلوق کہنا جائز نہیں ہے. مخلوق نہ کہو، ہم اس کے عکس کا پرتو ہے. مخلوق ہونا نقص ہے، ہم نہ یہ بھی مخلوق حقیقت جان کے خیریت پھیلاتی ہے. خیریت ہے یا حقیقت ہے؟ یہ پہلو ہے ان کا، یہ کیا پرتو ہے، عکس ہے کمال قرب میں. یہی قرب الہی ہے. یہ اللہ کے قریب ہے، اللہ ان کے قریب نہیں ہے. اور نہیں فرمایا شادی یہ اللہ کے قریب ہے، جہاں یہ ہوں گے اللہ ان کے قریب ہوگا. بات سمجھے بابا سمجھے. اگر اللہ کو ان کے قریب کہتے پھر تو اللہ تو سمجھ میں آ جائے گا. پھر تو محدود میں بات سمجھ نہیں سکتا. لہٰذا اللہ کو اللہ بھی رکھنا ہے، اللہ نے اللہ بھی رہنا ہے. ان کو اپنے مقام قرب میں کیسا بنایا؟ فرمایا یہ میرے نور کے عکس تھے، نور کے پرتو تھے. کوئی جسم نہیں تھا اس وقت ان کا، صرف میرے نور کا پرتو تھے. ایسا پرتو تھے میں نے سارا کمال اپنا ان پردوں میں رکھ کر ان کو وہ کمال دیا. یہ دیکھ بھی رہے تھے، آنکھیں نہیں تھی. یہ سن بھی رہے تھے، کان نہیں تھے. تسبیح بھی کر رہے تھے، زبان نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ آل محمد اپنے وجود حقیقی میں کیا تھے؟ دیکھ رہے تھے، آنکھیں نہیں، وہ نور ہی ان کی آنکھیں تھی. سن رہے تھے، وہی نور ان کا کان تھا. وہ جو
खालिक ने अपनी उससे जुदा करवाया, बोल रहे थे वही नूर इनकी तस्बीह की आवाज थी। ऐ अल्लाह तू भी बोलता है मगर आवाज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, तू भी बोलता है आवाज नहीं है, तू भी बगैर आंख के देखता है, ये भी बगैर आंख के देख रही है, तू भी बगैर कानों के सुनता है, ये बगैर कानों के सुन रहे हैं। अब जुमला कह दूं, फर्क ये है तू बोलता है मगर कलाम नहीं, ये बोलते हैं कलाम भी है। फरमाया यही तो कलाम ही के लिए तो सारे इंतजार मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कलाम करना नहीं, मैं मेरा यही तो कहेंगे। और नहीं करवाना है। कलाम क्या होता है? कलाम किसे कहते हैं? अल्लाह मुतकल्लिम है या नहीं? ये सिफात कौन सी है? अल्लाह की सिफात मुतकल्लिम कौन सी सिफात है? सबूत ही हमें क्या अगर तोहफा खाली रहे तोहफा बढ़ते ही नहीं। सिफात सबूतिया 8 है या नहीं? उनमें मुतकल्लिम है सिफाते सबूतिया। इस मुतकल्लिम कलाम का सबूत कौन दे? मैं क्या कह रहा हूं, कलाम होगी तो बात बनेगी। आप जो समझेंगे बगैर कलाम के समझेंगे? आपसे कोई अहद लिया जाए या आपको समझाया जाए तो समझाने के लिए क्या चाहिए? कलाम चाहिए या लफ्ज़ चाहिए या अल्लाह तो लफ्ज़ बोल नहीं सकता। फिर अल्लाह को अल्लाह समझ चाहे के लिए कैसी किसकी जरूरत? चाहिए कलाम की जरूरत। सही कलाम। अब जब कलाम की जरूरत है तो कलाम की तारीफ क्या? कलाम की तारीफ को हुरूफ अल्फाज व मानी, हुरूफ सही तवज्जो करना, हुरूफ और अल्फाज व मानी जो आवाज के साथ सुने जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे क्या कहते हैं? कलाम। अल्फाजो हुरूफ, अल्फाज भी हुरूफ भी, आवाज के साथ जो बामानी अल्फाज जो सुने जाए उसे कहते हैं कलाम। अल्लाह के लिए कलाम नहीं है, वो मुतकल्लिम है। गहरा ये कलाम का एक मौजूद गहरा है, एक आसानी से अंदर से निकाल लीजिए। अल्लाह खाले के कलाम है, मुझे दे कलाम नहीं है। अल्लाह खाले के कलाम है। अब उलमा की जो बहसें हुई हैं इनमें कलाम में मुतकल्लिम भी सरकार अल्लाह मुतकल्लिम है, ये सिफात सबूती है, इस पर तो बहस होनी चाहिए और है मौजूद है इनमें कलाम में। जरा तज़हीब में देखें तो और भी बहुत सारी किताबों में इसकी बहस मौजूद है। जब अल्लाह मुतकल्लिम है तो मुतकल्लिम के माने अल्लाह के क्या है कि किसी शय में कलाम पैदा कर देना। किसी शय में कलाम पैदा कर देने का नाम अल्लाह का मुतकल्लिम है। अब मैं जुमला कहती, जब अल्लाह किसी शय में कलाम पैदा करेगा, महल्ले कलाम तो वो शय होगी ना, अल्लाह तो नहीं होगा। सही शय में जो कलाम पैदा करेगा तो वो शय क्या होगा? महल्ले कलाम। कलाम कहाँ महल्ले? वाक़ई उस शय में अगर जैतून के दरख्त में कलाम पैदा हुआ कोहिनूर पर, तो दरख्त महल्ले कलाम हुआ ना, ना ताते खुदा। जब कोहिनूर पर दरख्त में कलाम हुआ तो महल्ले कलाम क्या? दरख्त। दरख्त से कलाम पैदा हुआ। अब ढूंढते हैं
جس درخت سے کلام پیدا ہوا وہ درخت کون ہے؟ جناب علی کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں یا شجرۃ الندا، ندا والے درخت. کون ہے جس نے ندا دی؟ میں کیا کہوں؟ ندا جناب علی نے دی ہے. اللہ زیتون کی قسم کھا میں کیا کہوں؟ زیتون اتنا اونچا ہو گیا کہ لائے کی قسم بن گیا. جس کے وہاں آنے سے درخت لائے کی قسم ہو جائے تو ذات علی کا مقام پھر کیا ہوگا؟ شجرۃ الندا کو کہا امیر المومنین. تو اب اللہ کیا ہوتا ہے؟ خالق کلام. اس میں بحث بھی ہے، اب وہ بحث کو زیادہ پھیلا کے نہیں جانا. اللہ خالق کلام ہے. اللہ کی ذات محل کلام نہیں ہے. اللہ کی ذات سے کلام نہیں آیا، غیر ذات سے کلام آیا. ٹھیک ہے، اللہ خود محل کلام نہیں. جب نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے جب ڈائریکٹ بات اللہ کے لیے بیان کی جائے گی تو اللہ تو کسی شے سے کلام پیدا کرے گا. وہ جو وہاں کلام کرے گا وہ موجد کلام ہوگا. اب یار ابھی بحث ہے علم کلام، لیکن وقت زیادہ لگتا ہے. ذرا صلوات پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کاما بہن کلام، ایک ہوتا ہے منفعل کلام. دلچسپی ہے. ایک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کلام قائم ہو، اور ایک ہے فعل کلام جو کلام کا خود فاعل ہے، موجب ہے. اللہ کے لیے اگر ہم کہیں کہ اس کی ذات کے ساتھ کلام قائم ہے تو انہوں نے کہا اگر یہ ہم کہیں کہ اللہ کی ذات سے کلام قائم ہے حالانکہ قائم ذات سے نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے پھر ہوا کو بھی متکلم ہونا چاہیے، کیونکہ سامع کی بات کو، یہ مخاطب کی بات کو سامع تک کون پہنچاتا ہے؟ کہ میری بات آپ کے کانوں تک کون پہنچاتا ہے؟ ہوا. ہوا پہنچا رہی ہے، آپ کے کانوں تک پہنچا رہی ہے. یہ کاما بہل کلام کس کے ذریعے؟ ہوا کے ذریعے. تو اہل لغت میں جس کے ذریعے کلام قائم ہو وہ متکلم ہی نہیں ہوتا. ہوا کو متکلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ مجھے دیکھیں اللہ کاما بہل کلام تو عربی میں اسے کہتے نہیں متکلم. متکلم تو اس کو کہتے ہیں منفعل کلام، جس سے کلام آ رہی ہو، موجب کلام ہو. چونکہ اب دوسرا یہ کہ کلام لفظوں کے لیے صوت کی ضرورت ہے. اعلی صوت، صوت مانے آواز. آواز کے بغیر نہ الفاظ سامنے آ سکتے ہیں نہ حروف سامنے آ سکتے ہیں. اور آلے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے لیے جسم ہی نہیں ہے. جب جسم نہیں ہے تو اب اللہ کی طرف سے جتنے میثاق لیے جائیں گے اللہ تو آ سکتا نہیں. میں کیا کہوں؟ اب جب اللہ آ سکتا نہیں تو کل والی بات میں دہراؤں، پھر کوہ طور پہ موسیٰ کو ندا کون دے گا؟ ٹھیک ہے. فلما اتاہا، کل والی بات کر رہے ہیں. فلما اتاہا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے کوہ طور پر، نودیا، جناب موسیٰ کو ندا دی گئی. تو ندا دینا ضروری ہے. ندا تو آواز کے ساتھ آئی، حروف کے ساتھ آئی. جب ندا آئی تو اللہ تو ہوگا نہیں. اب سمجھانا اس ندا والے نے اللہ کو ہے، نہ کہ اپنے آپ کو. وہ ندا دینے والا اپنے سمجھانے کے لیے نہیں آیا، وہ توحید کے سمجھانے کے لیے
समझाने में तो मुंतजिर था, इन्हें पहचानो, इन्हें पहचानोगे तो मेरी पहचान होगी। क्यों मुंतजिर है इनका? अब मैं जुमला के खुदा की कसम फरमाते हैं, लौला अल्लाह मा उरिफना, अगर अल्लाह ना होता हमारी मारिफत ही ना होती। मैं क्या कह, बात ऊपर से गुजर गई। मैं क्या कह रहा हूं? लौला अल्लाह, वरना अगर अल्लाह ना होता, मा उरिफना, हमारी मारिफत ही ना होती। हमारी मारिफत के लिए किस का होना जरूरी है? यानी हम इस मेयार के हैं कि हमारी मारिफत अल्लाह ही करा सकता है। अल्लाह के बगैर कोई हमारी मारिफत करा ही नहीं सकता। फिर वरना लौला नहनु मा उरिफ अल्लाह, अगर हम ना होते उसकी भी मारिफत होती, अगर हम ना होते। फिर मैं इमाम मोहम्मद बाकिर ला तुक़द्दिरू अज़मत अल्लाह अला क़द्रि उक़ूलिकुम फतकून मिनल हालिकीन। अल्लाह की अज़मतों का अंदाजा अपनी अक्लों से न किया कर, कुर्बान न होता है। अपनी अक्लों से उसकी कुदरत अज़मत का अंदाजा न करो। क्यों न करो? जो तुम्हारी अक्लों में आएगी वो तुम्हारी मखलूक होगी, अल्लाह नहीं होगा। तो तुम्हारी हद अक्ल में आ जाए, वो तुम्हारी हद अक्ल में आ जाएगी। फतकूना मिनल हालिकीन, अगर वही अक्ल वाली बात जो आई इसे अल्लाह समझा तो फिर हलाक होने वालों में हो जाओ। और हलाक हो गए या नहीं हो? इय्याकुम वत्तफक्कुर फी अज़मतिल्लाह, अल्लाह की अज़मत में फिक्र ही ना करो, तफक्कुर ना करो। आगे क्या फरमाते हैं? इज़ा अरदतुम अन तंज़ुरू फी अज़मतिल्लाह, अगर अल्लाह की अज़मत में तुम इरादा रखते हो कि गौर व फिक्र करो, फंज़ुरू फी अज़ीम खल्क़िही, उसकी अज़ीम मखलूक में करो, उसकी अज़ीम मखलूक में गौर व फिक्र करो। तुम अज़ीम मखलूक में जब गौर व फिक्र करोगे फिर तुम्हें समझ आएगा कि इसकी भेजी हुई मखलूक ऐसी है। फिर भेजने वाला कैसा? ला तुकल्लिमू फिल्लाह, अल्लाह की जात में अल्लाह हमें कलाम न करे। तुकल्लिमू फी खल्क़िल्लाह, अल्लाह की खल्क़ में कलाम करो। इय्याकुम, वही इय्याकुम वत्तफक्कुर फी फिल्लाह है, अल्लाह में तफक्कुर ना करो। फिर वही बात, इज़ा अरदतुम अन तंज़ुरू फी अज़मतिल्लाह, अगर तुम अल्लाह की अज़मत में चाहते हो कोई और फिक्र करो तो क्या करो? कितने फिक्र करो? फंज़ुरू इला अज़ीम खल्क़िही, उसकी अजीम मखलूक कौन है? 14 कहते हैं कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल खल्क़, मैंने मखलूक को पैदा किया। ये मखलूक कौन है? यही तो आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद क्या फरमाते हैं? हम ही मसल आला हैं, हम ही अस्माए हुस्ना हैं, हम ही हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। एक है, एक जुमला कहती है, हम ही मशीयतुल्लाह
اللہ ہے، ہم ہی ارادت اللہ ہے. انا قلوبنا بکرم لارادت اللہ ہے، ہمارے دل اللہ کے ارادے کے گھونسلے ہیں. گھونسلے یہ ہیں، اس لیے انتظار کرایا. خود بھی منتظر، کیونکہ انہی کے ذریعے سے تو وہ پہچانا جائے گا. اسی مخلوق سے پہچانا جائے گا. یہ پہچانے جائیں گے توحید پہچانا. اللہ اکبر. یہ پہچانے گئے توحید پہچانی جائے گی. بس آ گئی سادات بیٹیاں بازار کوفہ. ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے پھول ماں جوان بیٹی کے لاشے پہ روتی ہے. ماشاءاللہ یہ حق ہوتا ہے، اسی طرح ڈھونڈ لیا کرے. سال کے بعد پھر ہمیں موقع ملے یا نہ ملے. جناب سیدہ طاہرہ ہماری مجلس میں جو آتی ہے ہمارے فضائل سننا ملا. یہ دیکھنا آتی ہے میرے غریب کو روزہ تو مسافر کو روزہ. اللہ آ گیا زہرا کا بیٹا. کہاں گئے؟ بازار کوفہ. خدا جانے اتنا ہجوم. کل بھی جہاں میں مسائل ختم کیا وہیں سے بات آگے بڑھا. اتنا ہجوم. 125 جھنڈے تھے، ہر جھنڈے کے ساتھ 5000 سپاہی. 6 لاکھ آدمی فقط کے پولیس کے لوگ تھے جو اس بازار. خدا جانے اور جب یہ ہجوم بڑھا نا، اسی ہجوم میں کیا کرا جملہ کہوں، کسی نے کہہ دیا لوگوں آؤ حاضر زینب و بنت. یہ ہم جملہ کہتے ہیں جو امام سے پوچھے جس نے بازار میں یہ جملہ سنا. خداگاہ میرے امام کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا. پھوپھی اماں کیا بات؟ کوئی آؤ دیکھو علی کی بیٹیوں کو ہم بازاروں میں سے آئے. جب یہ جملے کہے اور لوگوں کا ہجوم بڑھا، اس وقت میری شہزادی نے کہا حسین بھائی لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کرو. پھر فخر داؤد نے تلاوت شروع کی. میں کیا کہ اکیلا سر ہے نا اور یہاں سے نیزہ نکل کے اوپر سے نکلا. اللہ اکبر. ان کے باوجود بھی فخر داؤد نے ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے. جب امام نے تلاوت شروع کی بازار میں شور بلند ہوا. جب بلند ہوا تو ایک گھر کی جو مالکہ تھی اس کا گھر بالکل سڑک کے بازار میں وہ چلتی سے اوپر آئی. شور کیسا اسے نہیں معلوم تھا بازار میں کیا ہوا. اب جو وہ آئی نا اپنے گھر کی چھت کے ساتھ کیا دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے. ماشاءاللہ جناب سکینہ کے بارے میں رونا تھا. یہ بہت پیاری ہے. دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے کرتے میں خون ہے اور ان کوہنیوں سے پردہ بنا بالکل اسی یہ فلانے اونٹ پہ چپک کے بیٹھی ہوئی. جب اس نے بچی کو دیکھا اور دھوپ میں کھڑے ہوئے کہتے میرے خیال آیا کیوں نہ یہ کافی دیر سے کھڑی ہے، یہ بھوکھی ہوگی جلدی اندر گئی تاکہ کچھ کھجورے نہیں ایک گلاس پانی کا دیا. لیکن جب چھت پہ آئی نا اس کے بچے بھی دوڑتے ہوئے پڑے. جب یہ دینے لگی تو خیال آیا کیوں نہ قیدی کو دینا ہے لہٰذا میں صدقہ کروں. اس نے اپنے بچوں سے کھجوروں کا صدقہ بچوں کا صدقہ کر کے جب جناب سکینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا جناب زینب نے کہا بیوی ہاتھ روک لے صدقہ ہم سے حرام ہے. وہ میں قربان ہوں. جب سنا نا صدقہ ہم سے حرام ہے کہنے لگی صدقہ تو حرام ہو اللہ آل محمد. بیوی صدقہ تو آل محمد سے حرام ہے.
सैयदा फरमाए सदका तो आले मोहम्मद पे हराम है आप लोग जब देखा तो जनाब ज़ैनब खामोश हो गई मसला खामोश हो गई तो ये करीब है जब बात को हुई करीब है शादी जनाब ज़ैनब आ गया दूसरे महमद में बीवी इतना बता सकती हो ये बच्ची बीमार है फरमाया बीमार नहीं ये जदीमा अल्लाह अकबर जदीमा का नाम आया फौरन कहने लगी मेरी शहजादी ने मुझे फरमाया था कोई जदीमा हो और कैदी हो तो उसकी दुआ चल कबूल हो इस बच्ची से कहें मेरे लिए दुआ जनाब ज़ैनब ने बता कर शरी दुआ हुई तो मांगेगी वरना नहीं कैदी हाँ क्या कहना है कहा ये कि बच्ची दुआ मांगे जैसे ये यतीम हुई है मेरे बच्चे यतीम ना हो जनाब सकीना ने कहा है अल्लाह मेरी तरह इनके बच्चों को यतीम न कर अल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए जब ये जुमला कहा अब उसने कहा सीधी दुआ ये हो गई दूसरी दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे जल्द मदीने ले जा मदीने का नाम अभी भी मदीने जाके क्या करोगी कहा मेरी आका दादी जनाब ज़ैनब मुद्दत गुजर गई है मैंने याद नहीं की जब ये जुमला सुना तो सब मेरे आका दादी ने कहा सीधी वही ज़ैनब अगर इसी बाजार में आ जाए पहचानो जिसका अब्बास जैसा भाई हो हाय 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 वो बाजार और जनाब ज़ैनब जरा बात हटा के कहा नाम लिया उम्मे हबीबा अल्लाह अकबर उम्मे हबीबा उम्री रैया मुझे पहचान अला ज़ैनब बिन्त अली हाज़ही उम्मे कुलसूम हाज़ही रुक़ैया हाज़ही सकीना तो बिल्कुल हुसैन सब मालूम होती है बीवियां हैं तो जनाब ने उम्मे हबीबा कहते आइना आइना अबुल फातिमा